ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی اندور میں ایک شخص نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین بے سہاراؤں کے سہارا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایسی شخصیت جس کے لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو ایک عالم کے لیے نہیں، ایک طبقے کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور ان کی شان میں اس طرح گستاخیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ ناقابل برداشت ہیں۔ ناظرین اکرام، میں ان لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جس کے لیے کوئی بھی الفاظ استعمال کیا جاتا ہے تو پہلے اس کے کیریکٹر کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں چھان بین کر لی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال ہے۔ میرے آقا نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے۔ آؤ میں تمہیں ان کی اولاد پاک کے کردار بتاتا ہوں کہ ان کا عالم کیا تھا، وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے، وہ لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے، وہ لوگوں پر کتنی کرم فرمائی فرماتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ناظرین، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے آئے اور وہاں پر آپ جب گزر بسر کرنے لگے، کچھ دنوں بعد ایک ایسا بد وقت انسان مدینہ شریف میں آیا کہ جب وہ مدینہ شریف میں داخل ہوا اور وہ دشمن، وہ قاتلان حسین جب مدینہ شریف میں آیا تو، اور جب اس کو دیر ہو گئی، رات ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ میں کسی کے گھر پر رک جاتا ہوں، اور جب وہ راستے سے نکل رہا تھا ناظرین تو اس نے دیکھا کہ ایک گھر پڑا، اور وہ گھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر تھا۔ باہر آپ کے ملازمین، آپ کے غلام پہرا دے رہے تھے، اور اس نے آپ کے غلاموں سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں ایک رات کے لیے یہاں پر رکنا چاہتا ہوں، مجھے ایک رات کے لیے رکنے کے لیے یہاں پر مہلت مل سکتی ہے؟ آپ کے غلام، آپ کے ملازمین نے فرمایا کہ رکو، ٹھہرو، ہم اپنے آقا سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آپ کے غلام پہنچے اور انہوں نے کہا کہ حضور ایک مسافر ہے، اور وہ مسافر آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اپنے آقا سے پوچھ لیجئے کہ میں ایک رات یہاں پر ٹھہرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل جائے تو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اسے یہاں پر اجازت ہے، وہ رک سکتا ہے۔ غلام جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے، تم یہاں رک سکتے ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے نگاہیں نیچے جھکا لیں اور جھکا کر فرمایا اپنے غلاموں سے کہ اس کو پانی پلاؤ۔ غلاموں نے پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا، اسے کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ٹھہرنے کا، اس کے سونے کا انتظام کرو۔ حضرت امام زین العابدین یہ فرما کر آرام میں تشریف لے گئے، اور غلاموں نے اس کے ٹھہرنے کا، اس کے سونے کا انتظام کیا، اور وہ شخص حیران تھا، پریشان تھا کہ آخر کار انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، اور اسی وجہ سے وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ میں نے تو ان کے جد امجد کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، انہوں نے مجھے پانی پلایا، انہوں نے میرے ٹھہرنے کا انتظام کیا، اور وہ ساری رات
اسی کشمکش میں نہیں سویا۔ جب صبح ہوا، اٹھنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا، جانے کے بعد آخر کار اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور وہ پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے نواسۂ رسول، اے اولاد امام حسین، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نگاہیں نیچے جھکا لیں آپ نے اور زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے فرمایا اے بدبخت، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی ہے جس نے میرے بابا جان امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، تو وہی ہے جس نے میرے بابا جان کو شہید کیا تھا۔ اور یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ پھر اس نے کہا آپ کو جب معلوم تھا کہ میں نے آپ کے بابا جان کو قتل کیا تھا، میں نے آپ کے بابا جان کو شہید کیا تھا، میں نے آپ کے بابا جان کا سر تن سے جدا کیا تھا، پھر آپ نے میری مہمان نوازی کیوں کی؟ پھر آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا؟ پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ پھر آپ نے میرے ٹھہرنے کا انتظام کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تو نے میدان کربلا میں کیا تھا یہ تیرے خون کی فطرت تھی، یہ تیرا کام تھا، اور جو ہم نے مدینے میں تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے یہ ہمارے خون کی فطرت ہے، یہ ہمارے خاندان کی، ہمارے نسل کی فطرت ہے، یہ ہمارے خاندان کا کام ہے۔ تو جن کی اولادیں، جن کی آل پاک کا یہ عالم ہے، تو ان کے آقا، ان کے جد امجد رحمت للعالمین شفیع المذنبین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ جن کی آل کا یہ عالم ہے، کہ جن کے بابا جان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں، تو سوچئے پھر ان کے نانا جان رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہوگی، کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رہا ہوگا، کس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر کسی کے ساتھ کرم فرمائی ہوگی۔ اور میں ان لوگوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اے لوگو سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الحجر میں انا کفیناک المستہزئین، اے میرے پیارے محبوب، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، ان کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا قہر الہی نازل ہو جائے اور ہم تمام لوگ اس کے قہر سے بچ نہ پائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک جہان کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میں اپنی بات کو بس یہیں ختم کر رہا ہوں ان دو الفاظوں کے ساتھ کہ جو لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں پرشاسن سے یہی اپیل کرتا ہوں، یہی گزارش کرتا ہوں کہ پرشاسن ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے اور ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ کس کو نہیں ارمان محمد، میں ہی نہیں دنیا ہے ثنا خوان محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔